152ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب خزانچی نے ان سے پوچھا کہ ان کی کوئی آخری خواہش ہے تاکہ ان کو مارنے کے بعد وہ اسے پورا کرے، اور جب امجد نے اسے 2 اشعار سنائے اور کہا کہ ہمارے باپ کو ہمارا سلام کہنا اور یہ 2 اشعار سنا دینا، تو اب امجد نے خزانچی سے کہا کہ خدا کے لیے اتنا اور ٹھہر جا کہ میں 2 شعر اور اپنے بھائی کو سنا دوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور یہ 2 شعر پڑھے۔ گزشتہ بادشاہ ہمارے لیے بہت سی عبرتیں چھوڑ گئے ہیں، اس راہ میں کتنے کچھ چھوٹے بڑے مر مٹے ہیں۔ امجد کا یہ کلام سن کر خزانچی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی اور اسد کی آنکھیں تو دریا بن گئیں، آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخسار پر بہنے لگیں۔ بعد ازاں اسد اپنے بھائی امجد کے گلے سے لپٹ گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں ایک قالب ہیں۔ اب خزانچی نے تلوار کھینچ کر چاہا کہ ان پر وار کرے کہ اتنے میں اس کا گھوڑا بدکا اور جنگل کی طرف نکل بھاگا۔ اس گھوڑے کی قیمت 1000 دینار تھی اور اس کا زین بے حد قیمتی تھا۔ خزانچی تلوار ہاتھ سے پھینک کر گھوڑے کے پیچھے دوڑا، کیونکہ گھوڑے کے بھاگنے سے وہ بہت غمگین تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ آگے پیچھے جھاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ اب گھوڑا جھاڑیوں کو چیرتا پھاڑتا اندر گھس کر زمین پر اپنی ٹاپیں مارنے لگا، یہاں تک کہ گرد اٹھ اٹھ کر پھیلنے لگی۔ گھوڑے کے خرخر کرنے اور ہنہنانے کی آوازیں دور دور تک آ رہی تھیں۔ ان جھاڑیوں میں ایک شیر رہتا تھا جو بڑا جگاوری اور ڈراؤنی شکل کا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑتی تھیں، اس کی صورت نہایت ہیبت ناک تھی، اسے دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے۔ جب خزانچی کی نظر شیر پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی طرف آ رہا ہے، جھاڑیاں گنجان، نہ کسی طرف بھاگنے کا راستہ، نہ اس کے ہاتھ میں تلوار۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ لا حول ولا قوت، یہ امجد اور اسد کا صبر مجھ پر پڑا ہے، یہ سفر شروع ہی سے منحوس ثابت ہوا۔ ادھر امجد اور اسد کو گرمی سے اتنی پیاس لگنے لگی کہ ان کی زبانیں نکل پڑیں اور وہ مارے پیاس کے چلانے لگے، لیکن وہاں کون ان کی چیخ و پکار سنتا۔ کہنے لگے کہ کاش ہم قتل ہو گئے ہوتے، اس تشنگی سے تو نجات ملتی۔ معلوم نہیں کہ گھوڑا بدک کر کہاں چلا گیا کہ خزانچی بھی ہمیں بندھا چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا، بس وہ جلدی سے آ کر ہمیں قتل کر دے اور ہم اس عذاب سے چھٹکارا پائیں۔ اسد بولا، اے بھائی ذرا ٹھہر جا، خدا کی طرف سے ان قریب ہمارے لیے خوشی آنے والی ہے، کیونکہ گھوڑے کا بدکنا خالی از حکمت نہیں، سمجھ لے کہ خدا کی مہربانی کی یہ علامت ہے، اور اب پیاس کے سوا ہمیں کسی اور چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دائیں بائیں ہل کر زور لگایا، یہاں تک کہ رسیاں ڈھیلی پڑ گئیں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اپنے بھائی کے بندھن بھی کھول دیے، اور خزانچی کی تلوار اٹھا کر کہنے لگا، واللہ جب تک ہمیں اس کی خبر نہ مل جائے اور ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس پر کیا گزری، ہم یہاں سے نہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خزانچی کے پاؤں کے نشان پر چلنے لگے اور چلتے چلتے جھاڑی کے پاس پہنچ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ گھوڑا اور خزانچی اس جھاڑی سے آگے نہ گئے ہوں گے۔ اسد نے امجد سے کہا کہ تو یہیں ٹھہر، میں جھاڑی میں جا کر ادھر ادھر دیکھتا ہوں۔ امجد نے جواب دیا کہ میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گا، ہم دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، تاکہ اگر سلامتی ہو تو دونوں کے لیے، اور اگر مارے جائیں تو دونوں ساتھ ساتھ۔ قصہ مختصر، وہ دونوں جھاڑی کے اندر داخل ہوئے، دیکھتے کیا ہے
کہ شیر نے خزانچی کو دبوچ رکھا ہے اور وہ شیر کے نیچے پڑا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے خدا سے مدد مانگ رہا ہے۔ امجد یہ دیکھتے ہی لپکا اور شیر پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار شیر کی پیشانی پر پڑی اور وہ مر کر زمین پر گر پڑا۔ خزانچی کو اس پر سخت تعجب ہوا۔ حواس درست ہوئے، نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اس کے آقا کے دونوں بیٹے امجد اور اسد وہاں کھڑے ہیں۔ وہ ان کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا زادو، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں قتل کروں، اور اگر کسی نے تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو میں اپنی جان لڑا دوں گا۔ اب خزانچی نے امجد اور اسد کو گلے سے لگا لیا اور ان سے پوچھا کہ تم کس طرح رسیاں کھول کر یہاں آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی تھی، اتفاق سے ایک رسی کی بندش ڈھیلی پڑ گئی، ایک نے نکل کر دوسرے کو بھی کھول دیا، اور یہ محض خدا کی مہربانی اور نیت کا پھل تھا۔ پھر ہم نے قدموں کے نشان پر چلنا شروع کیا اور تیرے پاس پہنچے۔ یہ سن کر اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں ساتھ لے کر جھاڑی کے باہر آیا۔ جب وہ جھاڑی سے نکلے تو ان دونوں نے کہا کہ اے چچا، اب تو ہمارے باپ کے حکم کی تعمیل کر۔ اس نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں، لیکن میں تمہارے کپڑے اتار کر تمہیں دوسرے کپڑے پہنا دوں گا، اور 2 بوتلوں میں شیر کا خون بھر کر تمہارے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میں نے انہیں قتل کر دیا ہے، اور تم یہاں سے جدھر تمہارا جی آئے چلے جاؤ۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، حالانکہ تمہاری جدائی مجھے گوارا نہیں۔ یہ کہہ کر خزانچی رونے لگا اور اس کے ساتھ دونوں لڑکے بھی رونے لگے۔ اب خزانچی نے ان کے کپڑے اتار کر انہیں دوسرے کپڑے پہنا دیے اور کپڑوں کو گٹھڑیوں میں باندھ کر 2 بوتلوں میں شیر کا خون بھر کر گٹھڑیوں کو گھوڑے پر اپنے آگے رکھا، اور ان دونوں سے رخصت ہو کر شہر کی طرف بادشاہ کے پاس روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے تخت کو بوسہ دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی حالت دیگر گوں ہے، جو شیر کی وجہ سے تھی۔ اس نے خیال کیا کہ یہ میرے بیٹوں کے قتل کرنے کی وجہ سے ہے۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگا کہ کیا تو اپنا کام پورا کر آیا؟ خزانچی نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، ہاں، اور وہ دونوں گٹھڑیاں جن میں کپڑے تھے اور دونوں بوتلیں جن میں خون تھا پیش کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کس حالت میں تھے، اور آیا انہوں نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی مصیبت پر صابر و شاکر تھے، اور مجھ سے کہتے تھے کہ ہمارا باپ معذور ہے، اسے ہمارا سلام دینا اور کہنا کہ تجھ پر ہم نے اپنا خون معاف کر دیا، مگر یہ 2 شعر ضرور سنانا۔ عورتیں شیطان ہیں جو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، شیطان کے مکر و فریب سے خدا بچائے۔ جتنی بلائیں لوگوں پر دین و دنیا کے متعلق آتی ہیں، ان کی جڑ یہی عورتیں ہیں۔ خزانچی کی یہ باتیں سن کر بادشاہ اپنا سر دیر تک جھکائے رہا، اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بیٹے ناحق مارے گئے، اور وہ دیر تک عورتوں کے مکر و فریب اور دغا بازی کا تصور کرتا رہا۔ بعد ازاں اس نے دونوں گٹھڑیاں لے کر کھولیں، کپڑوں کو الٹنے پلٹنے اور رونے لگا۔ جب اس نے اپنے بیٹے اسد کے کپڑے کھولے تو اسے اس کی جیب میں سے اپنی بیوی بدور کے قلم کا لکھا ہوا ایک رکا ملا۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔